السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری جسمانی، روحانی اور ذہنی حالت اور صحت ہمیشہ بحال رہے۔ چارسدہ سے کسی نے فیس بک پہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اور اس میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 6 سال کا 7 سال کا، وہ کسی ورک شاپ میں کام کرتا ہے، اور لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کی تھی انہوں نے کسی صاحب نے۔ میری نظر سے گزری تو ایک بہت ہی ڈفرینٹ چیز مجھے اس کے کمنٹس میں نظر آئی، جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں۔ وہ ویڈیو جو جس نے بھی شیئر کی، اس کا انٹینشن بڑی اچھی تھی کہ لوگ اس بچے کو سپورٹ کریں۔ اس کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور وہ 3 بہنیں ہیں اس کی اور ایک ماں ہے، اور وہ واحد کفیل ہے اپنی فیملی کا، تو اس کو سپورٹ کیا جائے۔ تو میں اس کے کمنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا کہ لوگوں نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا ہے، تو بہت سے لوگوں نے بہت سے اس پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے، اور مختلف سجیشنز، اور کسی نے بیت المال کو بھی اس میں ٹیگ کیا ہوا تھا کہ اس کو سپورٹ کیا جائے، کیونکہ بہت ہی چھوٹا سا بچہ تھا وہ۔ اچھا، ان سارے کمنٹس میں ایک کمنٹ میری نظر سے گزرا، جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک بٹر ٹروتھ، ایک ایسا سچ جو ایک کڑوا سچ ہوتا ہے، وہ بہت ہی ڈفرینٹ تھا۔ یقیناً میں اس کو کوئی نام تو نہیں دے سکتا، صرف میں بتا سکتا ہوں، باقی آپ خود اس کو کوئی ٹائٹل سبجیکٹ دے دیں، لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ ان صاحب نے نیچے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی اس کو سپورٹ نہ کرے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو کسی اسکول میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑھے گا، اور پھر شاید 16 سال یہ پڑھتا رہے، اور اس کے بعد جب یہ پاس آؤٹ ہو کے نکلے گا تو پھر یہ 20-25 ہزار روپے کی نوکری کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے گا، اور جیسا کہ ہے ہمارے ہاں کے پی ایچ ڈیز بھی جو ہے نا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور تعلیم کا جو ایک معیار ہے ہمارے ہاں، تو اس حوالے سے اس نے کہا کہ اس کو کوئی سپورٹ نہ کرے۔ اور پھر آگے انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات مینشن کی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں اپنے حال پہ، یہ سفر کرے گا، ممکن ہے 2 سال 3 سال 4 سال سفر کرے، اس کے بعد یہ کتنا اسکلڈ ورکر بن جائے گا، اس ورک شاپ کے اندر یہ کام سیکھے گا، پھر یہ اتنا اسکلڈ ورکر بن جائے گا کہ یہ دن کا ممکن ہے کہ 5 سے 10 ہزار روپے کمائے، اگر اس میں تھوڑی بہت اسکل بھی ہوئی جس کام میں یہ ہے ابھی، اور بہت چھوٹی سی عمر میں۔ یقیناً یہ ایک چائلڈ لیبر ضرور ہے، خیر اس بات سے میں نہیں، مجھے کنسرن کہ ان کی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، بٹ یہ واقعی ایک بہت بڑا کڑوا سچ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور اس کی کیا یوٹیلائزیشن ہے، اور انڈسٹری کے اندر اور آگے۔ اول تو ہمارے ہاں کوئی انڈسٹری طرح سے ہے ہی نہیں کہ جو ہمارے پوری کی پوری یونیورسٹیز کا جو کلچر ہے کہ وہ پیدا کر رہی ہیں نوکر، ٹھیک ہے نا، ساری یونیورسٹیز جاب جو ہے نا وہ کریشن کے لیے کام کر رہی ہیں، اور وہ بھی اتنی پروفیشنل طریقے سے، جابز بھی جو ہے نا وہ بھی اب دنیا میں اس کا کرائٹیریا بہت چینج ہو چکا ہے کہ کس طرح سے آپ یوٹیلائز ہوں گے مارکیٹ کے اندر، اور کس طرح کی آپ کو اسکل چاہیے، لیڈرشپ اسکل، کمیونیکیشن اسکل، مینجمنٹ اسکل، اور آپ کا جو بھی ایک وہ ساری چیزیں آپ کی جو گرومنگ سے متعلق ہیں۔ اینی ہاؤ فوکس ایک ہی ہے تمام کی تمام یونیورسٹیز کا کہ اچھے امپلائز تیار کیے جائیں، اچھے نوکر تیار کیے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کمنٹ اس نے کیا تھا اپنی جگہ اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک ٹھیک بھی ہے کہ ایک اسکلڈ بندہ، ایک ورک شاپ چلانے والا، ایک جو ہے وہ آئل شاپ چلانے والا بندہ، اور اسی طرح مختلف ٹیکنیکل سکلز جن کے پاس ہیں، جو ٹیکنیکل کام کو سمجھتے ہیں، جو سکلز کو سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع بہت جلدی اویل بھی ہو جاتے ہیں ان کو وہ چیزیں، اور وہ کمانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ آپ 15-16 سال آپ تعلیم حاصل کریں، اس کے بعد پھر آپ وائٹ کالر جاب ڈھونڈیں، اور آپ کو وہ جاب ملتی نہیں پاکستان میں اتنی آسانی سے، یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر سال یونیورسٹی سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اور سب کے سب انڈسٹری کو ڈھونڈ رہے ہیں، انڈسٹری نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہمارے ملک میں، اس کی اس طرح سے یوٹیلائزیشن ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ پھر فرسٹریشنز بھی ہوتی ہیں، پھر بے روزگاری میں اضافہ ہوتا ہے، پھر شادیاں ڈیلے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ جب تک کوئی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، اور پاؤں پہ بھی کھڑے ہونے کا مطلب ہم یہ نہیں کہ وہ اپنی کوئی بس روٹی کپڑا مکان کے چکر پورے کر لیں، بلکہ باقاعدہ طور پر وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، تاکہ اس کا کوئی 20-25-30 لاکھ روپیہ اس کو شادی کا بھی کہیں سے ارینج کر لے وہ اپنی، کیونکہ کوئی ملینز میں تو ہم شادیوں پہ لگاتے ہیں ماشاء اللہ سے، اور پھر وہ ایک لگژریس لائف جس کو بولتے ہیں نا، اس پوزیشن میں، تو اس پوزیشن میں شاید ہی پاکستان میں جو ہے 100 میں سے
2% یا 3% لوگ اس کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، وہ بھی 35 سال تک ان کی ایج یا 40 تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور اس سے مایوسی کریٹ ہوتی ہے، اس سے تعلیم سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے لوگ ایسی ایسی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں کہ تعلیم کا فائدہ کیا ہے، فلاں نے ڈگری کی، کیا ملا اس کو یہ۔ تو اس سے کسی بھی سوسائٹی کے اندر تعلیم کا رجحان ختم ہو جاتا ہے، اور تعلیم سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے پڑھانے کا کلچر جو ہے نا وہ متاثر ہو جاتا ہے۔ اور جیسے رابرٹ مگیبے نے، اس کی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی میں آپ کی نئے آنے والی نسل کو آپ یہ بات کیسے باور کرائیں گے، کیسے سمجھائیں گے کہ تعلیم، شعور اور یہ چیزیں جو ہیں کامیابی کا جو ہے نا ذریعہ ہیں یا سورس ہیں، جب کہ آپ کے ملک میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ جتنے بھی پڑھے لکھے افراد ہیں وہ سارے بے روزگار ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یا ان کی زندگی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، یا وہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ سفید پوشی میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جتنے بھی ان پڑھ لوگ ہیں، یا الا ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں ہو رہی، ان میجورٹی، تو وہ سارے جتنے چور ڈاکو لٹیرے جو ہیں وہ سارے سوسائٹی کے جو ہے نا جنٹل مین کنسیڈر ہوتے ہیں، رول ماڈلز ہیں، اور رول ماڈل ہمارے لیے ایک سیٹ کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ لائف کا۔ تو یہ کیسے، یہ سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے نئی نسل کو کہ کیسے جو ہے نا وہ ہماری تعلیمی ترجیحات یا اہمیت جو بھی ہے وہ اس حوالے سے ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے، اور کس طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ ماحول ڈیولپ کرنے کے جہاں پہ اس کا رجحان بڑھے گا۔ یہ رجحان نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس کا آؤٹ پٹ سامنے کچھ آئے گا نہیں۔ اب یہ ایک الگ ایشو ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ ہمیں کس طرح کا نظام تعلیم اور کیا کیا اس میں چیزیں ہیں جو ہونی چاہیے یونیورسٹی لیول کے اوپر اسپیشلی، اور کالج اور ٹیکنیکل جو ووکیشنل سینٹرز ہیں اس لیول پہ کیا کام ہونا چاہیے کہ جس سے ہماری بے روزگاری بھی کم ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ اسکلفل ورکرز بھی پیدا ہوں، کیونکہ دنیا اب اسکل پہ چل رہی ہے۔ اور تعلیم کی اہمیت، تعلیم کی وقت، اساتذہ کی وقت، شعور کی وقت، علم کی وقت، یہ چیزیں جو ہیں نا یہ اس کو پرائورٹائز ہم کریں۔ تو انشاءاللہ اگلی کسی ایک چھوٹے سے کلپ میں اس پہ بھی ڈسکس کریں گے۔ انڈسٹری میں ہر موجود شخص کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے آنے والے لوگوں کو اس بارے میں آگاہ کرے، اسپیشلی اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے، مائنڈ سیٹ بنانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک طرح سے اسکل سیٹ جو بھی ہے اس چیز کے بارے میں ایک اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔